بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایم آئی نیوز نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے سیاست کہانی کا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانیاں پسند آئیں گی۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے عوام کو بیوقوف بنانے میں ایک خاص مہارت حاصل تھی۔ اس مہارت کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر لیتا تھا۔ وہ عوام کی نفسیات سے کھیلتا تھا اور انہیں غیر ضروری مسائل میں الجھانے کا فن جانتا تھا۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ کامیابی سے حکومت کرتا تھا۔ عوام کو مسائل میں الجھانے کے لیے بادشاہ عجیب و غریب احکامات جاری کرتا اور عوام اصل مسئلے سے ہٹ کر بادشاہ کی لائن پر چلنے لگتے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس ملک میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مہنگائی اتنی زیادہ کہ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ امن و امان تباہ ہو گیا۔ بھوک، افلاس اور ہر طرف مہنگائی کی وجہ سے عوام بلکنے لگے۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ بالآخر عوام نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو بادشاہ کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے درباریوں کو اکٹھا کیا اور دربار میں ایک ایسا حکم جاری کر دیا کہ تمام درباری حیران اور پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اعلان کیا جائے اور ہر غریب محلے میں منادی کی جائے کہ جو شہری زیادہ سے زیادہ گالیاں بکے گا اسے بادشاہ سلامت اپنا مشیر خاص مقرر کریں گے۔ یعنی کیسا عجیب و غریب حکم تھا کہ زیادہ گالیاں بکنے والے شخص کو انعام کے طور پر مشیر خاص مقرر کیا جائے گا۔ پھر کیا تھا، وہی ہوا جس کی توقع تھی۔ پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ لوگ گلی محلے گھروں میں دنگا فساد اور گالی گلوچ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے لگی۔ عوام قحط سالی، بھوک، مہنگائی اور امن و امان کو بھول گئے اور انہیں آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ تو یہی بادشاہ چاہتا تھا۔ بادشاہ اس صورتحال سے بہت خوش ہوا۔ اس کی ترکیب کام کر گئی۔ اس نے کامیابی سے عوام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹا دی۔ لیکن پھر اچانک ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا جس سے بادشاہ سلامت کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ گالیاں دینے والوں میں سے سوال پیدا ہوا کہ مشیر خاص کسے مقرر کیا جائے، کیونکہ گالیاں تو بہت سے لوگ دیتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کس کو مشیر خاص بنایا جائے۔ بات تو یہ معمولی تھی، لیکن یہ بھی مسئلہ بڑھتے بڑھتے بہت پیچیدہ مسئلہ بن گیا اور بادشاہ سلامت کے لیے اسے حل کرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کا اجلاس بلایا اور وزیروں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ عوام اب بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گالیاں بکنے والوں میں سے وزیر خاص کا، مشیر خاص کا چناؤ کیا جائے۔ بادشاہ بہت ہوشیار تھا۔ اس نے حالات دیکھے اور اجلاس برخاست کر دیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ زیادہ گالیاں بکنے والوں میں سے 10 افراد کا خود چناؤ کرے اور پھر بادشاہ کی خدمت میں ان افراد کو پیش کیا جائے تاکہ بادشاہ ان 10 افراد میں سے ایک کو مشیر خاص مقرر کر لیں۔ وزیر نے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے زیادہ گالیاں بکنے والوں کو اکٹھا کیا
اور اپنی فہم و فراست کے مطابق ان میں سے 10 افراد کا چناؤ کر لیا اور انہیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ کے لیے اب دوبارہ وہی مسئلہ پیدا ہوا کہ ان 10 افراد میں سے مشیر خاص کسے بنایا جائے، کیونکہ گالیاں دینے میں تو سب بھی ماہر تھے اور سب نے بہت زیادہ گالیاں بکی تھیں۔ پھر بادشاہ نے ایک ایسا حکم دیا جو خود بادشاہ کے گلے پڑ گیا۔ بادشاہ نے ان افراد سے پوچھا کہ ایسا آدمی کھڑا ہو جائے جس نے سب سے طاقتور شخص کو زیادہ گالیاں بکی ہوں۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک ڈرا ہوا، سہما ہوا ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ اس نے سہمی آواز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہ انسان ہوں جس نے سب سے طاقتور شخص کو زیادہ گالیاں بکی ہیں۔ بادشاہ نے استفسار کیا کہ تم نے کس کو زیادہ گالیاں بکی ہیں؟ تو درباریوں کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو زیادہ گالیاں بکتا رہا ہوں اور آپ ہی اس ملک کے سب سے طاقتور انسان ہیں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ مجھے مشیر خاص مقرر کیا جائے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اتنی جرأت کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کو گالیاں دیتا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے سامنے سر اٹھا کر چلے، اور اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کو گالیاں بکتا رہا ہے۔ لیکن بادشاہ سلامت اب اپنی بات پر ہی پھنس چکا تھا۔ اسے اب اپنے وعدے پر عمل کرنا تھا، کیونکہ دربار لگا ہوا تھا اور سب وزیر اور دوسرے افراد دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے درباریوں کی طرف دیکھا اور حسب وعدہ زیادہ گالیاں بکنے والے اس شخص کو مشیر خاص مقرر کر دیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی کہ ایک ایسے شخص کو مشیر خاص مقرر کیا گیا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کو زیادہ گالیاں بکتا تھا۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب لوگوں نے اب بادشاہ سلامت کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، اس امید پر کہ شاید کسی دن ان کی بھی باری آ جائے اور انہیں مشیر خاص مقرر کر لیا جائے۔ بادشاہ سلامت کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے بہت سخت احکامات جاری کیے اور کہا کہ جو بادشاہ سلامت کو گالیاں بکے گا اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، اسے جیل میں بھیجا جائے اور سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ حکام نے بادشاہ سلامت کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا اور بہت ہی جلد ملک کی جیلیں عوام سے بھرنا شروع ہو گئیں، کیونکہ لوگ گالیاں بکنے سے باز نہ آئے۔ عادتاً وہ مجبور تھے، خود ہی بادشاہ نے انہیں گالیاں بکنے کی عادت ڈالی تھی، اور جب ایک عادت پڑ جائے تو پھر اسے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگ گالیاں بکتے رہے اور ملک کی جیلیں گالیاں بکنے والوں سے بھرتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ ملک کی جیلیں اس قدر بھر گئیں کہ اور پھر جگہ باقی نہ رہی، لیکن لوگ پھر بھی بادشاہ سلامت کو گالیاں بکنے سے باز نہ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے پھر سخت سزاؤں کا اعلان کیا کہ جو بھی بادشاہ سلامت کو گالی بکے گا اسے مزید سخت سزائیں دی جائیں، لیکن پھر بھی لوگ بادشاہ سلامت کو گالیاں بکنے سے باز نہیں آئے اور اپنا دل ہلکا کرتے رہے اور گالیاں بکنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔
آپ کو ناظرین یہ کہانی کیسی لگی اس سلسلے میں اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ شکریہ۔